بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم کلاس 5 کی سائنس شروع کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایٹا ٹیسٹ پریپریشن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو یہ جو ہے یہ باقی ٹیسٹ ہے جو سی ٹی کی ہے، پی ایس ٹی کی ہے، کچھ اضلاع میں ابھی تک نہیں ہو چکی ہے، اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 ماہ میں ہمارے ساتھ ایس ایس ٹی کے ٹیسٹ بھی اناؤنس ہوں گے، تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ یہاں پر چیپٹرز کو دیکھیں تو پہلا چیپٹر ہے کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز، دوسرا ہے مائکرو آرگینزمز، اور تیسرا ہے فلاورز اینڈ سیڈز، جبکہ چوتھا جو ہے وہ ہے ہمارے ساتھ انوائرمنٹل پولوشن، ففتھ ہے فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آف میٹر، 6 نمبر ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ، اور 7 نمبر ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، 8 نمبر ہے اسٹرکچر آف ارتھ، 9 نمبر ہے اسپیس اینڈ سیٹلائٹ، اور 10 نمبر ہے ٹیکنالوجی اینڈ ایوری ڈے لائف۔ تو یہ جو سارے چیپٹرز ہیں ہم ہر چیپٹر میں 4 لیکچرز میں کور کریں گے، اس پر بھی 4 لیکچر بنیں گے اور باقی جو ہے اس پر بھی 4 لیکچرز بنیں گے۔ اور اگر کوئی چیپٹر لینتھی ہو اور وہ 4 لیکچرز میں نہیں کور ہو پا رہا ہو تو وہ ہم 5 یا 6 لیکچرز میں بھی کور کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ہمارے ساتھ کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز۔ تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو میرا میتھڈ ہے، میں یہاں پر ٹیکسٹ پڑھوں گا، ٹیکسٹ میں سے جو بھی کنسیپٹ بنتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو میں ایسا کروں گا کہ آپ کے ساتھ ٹیکسٹ شیئر کروں گا، ڈائریکٹلی ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے۔ ٹیکسٹ میں جو کنسیپٹ ہوتا ہے اسے جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ایٹا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ کنسیپٹ بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی کنسیپچل لرننگ چیک ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں، تو اس پر یہ بات ہوتی ہے۔ تو ہم ٹیکسٹ سے اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں گے۔ تو یہ جو سارا ٹیکسٹ ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ جو سملیٹریز ہے اور ڈیفرنسز ہے، اس کی بنا پر ہم نے اس کی گروپنگ کری ہے اور اس گروپنگ کو ہم کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں۔ اب جو مین مدعا ہے وہ یہاں پر ہے امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو کلاسیفیکیشن وی کین ڈیٹرمن the similarities and differences among organisms۔ میں نے آپ سے کہا کہ کلاسیفیکیشن ہمارے ساتھ سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی بنا پر بنائی جاتی ہے، سملیرٹیز اور ڈفرینسز۔ تو یہ جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہے یہ ہم کسی آرگینزم کے بیچ میں آسانی سے معلوم کر سکیں گے۔ ڈیو ٹو دا اسٹرکچر اینڈ ادر کریکٹرسٹک آف آرگینزم کین آئیڈینٹیفائی اینڈ اسٹڈی دیم۔ یہ جو آرگینزمز ہے ان کی جو خصوصیات ہے، ان خصوصیات کی بنا پر ہم اسے آسانی سے جان سکیں گے۔ We can also know the relationship among organism۔ ہم ان آرگینزم کی ریلیشن شپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سائنٹسٹ ہے انہوں نے کچھ کلاسیفیکیشن کی ہے، یہ جو کلاسیفیکیشن سائنٹسٹ نے کی ہے آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن انہوں نے کی ہے، اور وہ آرگینزم انہوں نے 5 گروپس میں تقسیم کیے ہیں۔ کتنے؟ 5 گروپس میں، اور ان 5 گروپس کو ایک نام دیا ہے کنگڈم۔ یہ 5 کنگڈمز ہے، ہر کنگڈم میں اپنے اپنے آرگینزم ہے۔ تو ان کنگڈم میں جو ہے 5 کینگڈم سسٹم، the organism have been divided into 5 kingdoms based on the similarities and differences۔ ان similarities اور differences کی بنا پر یہ 5 کینگڈم بنائی گئی ہے۔ their names are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia۔ یہ 5 کینگڈم سسٹم ہے، 5 کنگڈم ہے، کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹے اینڈ اینیمیلیا۔ تو باری باری انہیں کرتے ہیں۔ کنگڈم مونیرا سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو بک ہے کلاس 5 کی، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مونیرا، دیز آر میڈ اپ 1 سیل۔ یہ جو مونیرا کی آرگینزم ہے اس میں ہمارے ساتھ کتنے سیل ہوں گے؟ 1۔ their structure is also very simple۔ ان کا جو سٹرکچر ہے وہ سمپل ہے۔ تو جب آپ یہ ٹیکسٹ پڑھیں گے، سارے کے سارے کنگڈم پڑھیں گے، تو آپ نے 2-3 باتوں کو غور سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آرگینزمز ہے ان کی سیل کی تعداد کتنی ہے؟ 1 ہے یا اس سے زیادہ ہے، یہ بات۔ دوسری بات، ان کی سٹرکچر کیسا ہے؟ کمپلیکس ہے، سمپل ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور تیسری بات،
یہ جو آرگینزمز ہے یہ ان کی جو پلیس آف لیونگ ہے، پلیس آف لیونگ یعنی ان کے جو ہیبیٹیٹ ہے وہ کبھی کبھار یہاں پر دیا ہوتا ہے. ہیبیٹیٹ آپ نے جاننی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیبیٹیٹ کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنا فوڈ خود تیار کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ خصوصیات ہے، اس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے. تو یہ جو مونیرا ہے یہ صرف ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں اور یہ اسٹرکچر میں سمپل ہوتے ہیں. دیز انکلوڈز بیکٹیریا، اس میں ہمارے ساتھ جو آرگینزم ہے وہ ہے ہمارے ساتھ بیکٹیریا. سنگولر بیکٹیریم، بیکٹیریا پلورل ہے اور اس کا جو سنگولر ہے وہ کیا ہے؟ بیکٹیریم. بیکٹیریا آر فاؤنڈ ایوری ویئر آن دا ارتھ، یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ہمارے ساتھ زمین پر کسی بھی جگہ آپ پا سکتے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. سم بیکٹیریا کین پریپیئر دیئر اون فوڈ، کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ اپنا خوراک خود تیار کر سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ فوڈ کے معاملے میں آپ نے کچھ انسیکیوز یاد رکھنے ہیں. تو یہ جو بیکٹیریا ہے اس میں کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ اپنا خوراک خود تیار کر سکتے ہیں. ادرز obtain from food from other living organisms and dead bodies، جو بیکٹیریا ہمارے ساتھ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے تو وہ ڈیڈ باڈیز اور ادر آرگنزم سے اپنا خوراک لیتے ہیں. سم بیکٹیریا کاز ڈیزیزز ان پلانٹس اینڈ اینیملس، یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ہمارے ساتھ ہارمفل ہے کہ نہیں؟ تو ان میں کچھ بیکٹیریا ایسے ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہارمفل ہے اور وہ اینیملز اور پلانٹس میں ہمارے ساتھ اپنی بیماریاں کاز کرتی ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ مونیرا. سب سے پہلے یہ جو کنگڈم مونیرا کی آرگینزم ہے یہ ہمارے ساتھ سنگل سیل ہے، ان میں ہمارے ساتھ کتنی سیل ہوتے ہیں؟ ایک. دوسری جو ان کی سٹرکچر ہے، سٹرکچر ان کی ہے سمپل، سٹرکچر کیسا ہے؟ سمپل. تیسری جو بات ہے اس میں آرگینزم کیا، کون سے آرگینزم پائے جاتے ہیں؟ تو وہ ہمارے ساتھ بیکٹیریا ہے. کنگڈم مونیرا میں جو آرگینزم ہے لیونگ تھنگس ہے وہ ہے ہمارے ساتھ بیکٹیریا. ابھی جو بیکٹیریا ہے یہ ہمارے ساتھ پلورل ہے. کیا ہے؟ پلورل. اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے بیکٹیریم. تو یہ MCQs آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آ سکتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد یہ جو بیکٹیریا ہے ان کی ہیبیٹیٹ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا پلیس آف لیونگ. ہیبیٹیٹ ان کی ہے یہ ہمارے ساتھ زمین پر ایوری ویئر ہر جگہ پر پائی جا سکتی ہے. ان کی کوئی قطعاً نہیں ہے ان پر کہ یہ خاص جگہ پر پائے جائیں گے، یہ ہر جگہ موجود ہوں گے. اس کے بعد یہ ان کی جو فوڈ کی بات ہو رہی ہے تو فوڈ ان میں کچھ بیکٹیریا ایسے ہے جو کہ ہمارے ساتھ اپنا خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو کہ خوراک تیار نہیں کر سکتے تو وہ ادر ڈیڈ باڈیز پر اپنا انحصار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ بیکٹیریا سے جو یہ ہارمفل ہے، کچھ بیکٹیریا، سارے کے سارے بیکٹیریا ہارمفل نہیں ہے، کچھ بیکٹیریا ایسا ہے جو کہ ہارمفل ہے اور وہ اینیملز اور پلانٹس میں ہمارے ساتھ ڈیزیزز کاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی مونیرا کے بارے میں کچھ. اب کنگڈم پروٹسٹا کی طرف بڑھتے ہیں. کنگڈم پروٹسٹا یوزولی دے لیو ان واٹر. یہ جو کنگڈم پروٹسٹا کے آرگینزم ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی ہیبیٹیٹ واٹر ہے. اٹ انکلوڈز امیبا، پیرامیشیم اینڈ الجی. یہ جو پروٹسٹا ہے ان میں جو آرگینزم ہے وہ ہمارے ساتھ امیبا ہے، پیرامیشیم ہے یعنی الجی ہے. اب یہ سپائروجیرا، امیبا اینڈ پیرامیشیم آر میڈ اپون سیل. یہ جو تین آرگینزمز ہے سپائروجیرا، امیبا اینڈ پیرامیشیم، یہ ہمارے ساتھ ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں. الجی میں کنسسٹ آف ون سیل اور مینی سیلز. یہ جو الجی ہے ہمارے ساتھ ایک سیل سے ان میں ہمارے ساتھ ایک سیل سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور ایک سیل بھی ہوتی ہے. دیز آر فاؤنڈ ان رائیورز. یہ جو آرگینزمز ہے پروٹسٹا کے یہ ہمارے ساتھ رائیورز میں ہوں گے، پانڈس اینڈ اوشنز میں. دے ہیو کلوروپل. اور یہ جو موسٹ امپارٹنٹ انسیکیوز ان کے بارے میں ہے وہ ہے ہمارے ساتھ کلوروپل. کلوروپل ایک پگمنٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ آرگینزم کو گرین کلر دیتی ہے. تو یہ جو پروٹسٹا کے آرگینزمز ہوتے ہیں یہ موسٹلی ہمارے ساتھ گرین ان کلر ہوتے ہیں. جی تو اب پروٹسٹا جو ہے پروٹسٹا کے حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن میں کر دوں، کنسیپٹ بیک کر دیں.
प्रोटिस्टा की जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे साथ वाटर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? वाटर में, पानी में रहते हैं। दूसरी बात, इनकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे साथ क्या है? अमीबा पैरामीशियम एनाल्जी है। अमीबा पैरामीशियम एनाल्जी। तो ये जो अमीबा पैरामीशियम एनाल्जी है, अब ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स है, एक है स्पाइरोजेरा, एक है हमारे साथ अमीबा और तीसरा है हमारे साथ पैरामीशियम। ये 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स है इस कैटेगरी में, इस प्रोटिस्टा की कैटेगरी में, जो कि हमारे साथ एक सेल से बने हैं। कितने सेल से? एक सेल से। तो ये हमारे साथ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा अल्जी जो है इसमें अंदर आता है ना, अभी मैंने आपसे कहा। तो अल्जी जो है ये हमारे साथ सिंगल सेल भी होते हैं, यानी इनमें एक सेल भी होती है और इससे ज्यादा भी होती है। ठीक है। अब आगे कहते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे साथ राइवर्स में, पॉन्ड्स में और ओशंस में पाई जाते हैं। ये तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाटर में पाई जाती है, तो वाटर की जो वाटर बॉडीज है ये ऑब्वियसली इनमें पाई जाते हैं। अब इनमें हमारे साथ जो मेन इंसिक्यूज है वो हमारे साथ क्लोरोफिल। इन ऑर्गेनिज्म में हमारे साथ क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या? क्लोरोफिल, जो कि हमारे साथ इन्हें ग्रीन कलर देती है, ग्रीन कलर। ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोटिस्टा के हवाले से कुछ बढ़ते हैं थर्ड नंबर के नाम की तरफ, फंजाई। तो फंजाई में क्या कहते हैं? सम फंजाई आर मेड अप वन सेल। कुछ फंजाई से है जो कि हमारे साथ एक सेल से बने होते हैं। मेनी फंजाई आर मेड अप मोर देन वन सेल। ज्यादातर फंजाई जो है वो एक सेल से ज्यादा उनमें होते हैं, यानी वो मल्टी सेल होते हैं। आर कॉल्ड एंड आर लाइक फिलामेंट। ये जो फंजाई होती है ये हमारे साथ फिलामेंट की तरह होती है। दे नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं फंजाई के, ये इनके जो हैबिटेट के लिए ज़रूरी बात है वो है मॉइस्चर, यानी ये थोड़ा नमी अगर किसी जगह पर मौजूद होती है वहाँ पर अपना रहन सहन कर सकती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें हमारे साथ क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जब इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये हमारे साथ अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। ये जो फंजाई की ऑर्गेनिज्म होती है ये जहाँ पर अपना रहन सहन करते हैं वहाँ से ये अपनी खुराक लेती है। यीस्ट इज द माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अब ये जो फंजाई है इसमें हमारे साथ ये एमसीक्यूज इंतहाई अहम है कि वो कौन सा फंजाई है जो कि है माइक्रोस्कोपिक, तो वो यीस्ट है। ठीक है। राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ये भी एक अहम एमसीक्यूज है। डैश इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक ब्रेड मोल्ड, तो है हमारे साथ राइजोपस। ईटा की एक खास बात आपने जहन में याद रखनी है, ये जो एमसीक्यूज उठाता है वो पूरा लाइन उठाती है। तो यहाँ पर ये जो राइजोपस है ये उन्होंने आपको नहीं दिया होगा और ये जो सारा के सारा लाइन है ये उठाया होगा। तो आपने इनमें से जो करेक्ट आंसर होती है अभी से आपने याद रखना है। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। ये जो फंजाई की जो ऑर्गेनिज्म है वो मैंने पहले आपसे कहा था कि इन्हें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो ये मॉइस्ट ब्रेड और फ्रूट्स पर पाई जाती है। द मशरूम आर अम्ब्रेला लाइक। ये जो मशरूम होते हैं ये इनके एग्जाम्पल है, ये हमारे साथ छतरी की तरह होते हैं। दे ग्रो ऑन द पाइल्स ऑफ रटन मैटर। सम फंजाई आर वेरी लार्ज, एग्जाम्पल मशरूम। ऑर्गेनिज्म होते हैं फंजाई की हमारे साथ ये जो बोसीदा फ्रूट्स होते हैं या बोसीदा जो भी चीज़ें होते हैं वहाँ पर ये अपना रहन सहन करते हैं। लार्ज फंजाई जो है वो है हमारे साथ मशरूम। तो ये भी एक एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर आपने कुछ क्लेरिफिकेशन करनी है कंसेप्ट की। सबसे पहले किंगडम फंजाई जो है, किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे है? कुछ में हमारे साथ वन सेल होता है और ऐसी भी है जो कि हमारे साथ एक सेल से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ये जो है इनकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इनकी है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। और तीसरी बात ये जो प्लेस ऑफ लिविंग है इनमें हमारे साथ इनको मॉइस्चर की ज़रूरत है।
جہاں پر موئسچر نہیں ہوتا ہے یہ وہاں اپنا لیونگ نہیں کر سکتے، یعنی رہن سہن وہاں نہیں کر سکتے۔ ابھی اس کے بعد یہ جو ہے ان میں کلوروفل موجود نہیں ہوتا ہے، کلوروفل ان میں مسنگ ہوتا ہے۔ تو کلوروفل کی خاص بات یہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ فوڈ کی پریپریشن میں آتی ہے، فوڈ پریپیئر کرتی ہے، تو اگر اس میں کلوروفل نہیں ہے تو یہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے ان کے جو خوراک ہے وہ خوراک کہاں سے لیتے ہیں؟ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں سے یہ اپنا خوراک لیتے ہیں، جہاں پر یہ اپنا لیونگ کرتے ہیں وہاں سے اپنا خوراک لیتے ہیں۔ اب اس میں جو مین انسیکیوز ہے وہ ہے ہمارے ساتھ یسٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کون سا والا فنجائی ہے؟ مائکروسکوپک فنجائی، یہ ایک اہم انسیکیو ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دوسرا انسیکیو یہ ہے رائزوپس جو ہے یہ ہمارے ساتھ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بلیک بریڈ مولڈ، یہ ایک اہم انسیکیوز ہے۔ یہ جو ان کی رہن سہن یہ کرتے ہیں وہ رٹن میٹر پر کہتے ہیں، جو سیدھا چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ اپنا رہن سہن کرتے ہیں۔ ان پنجائی میں جو سب سے لارج پنجائی ہے وہ کون سا والا ہے؟ مشروم سب سے لارج پنجائی ہے، اور اس کی سٹرکچر کیسا ہوتا ہے؟ امبریلا لائک۔ تو یہ کچھ کنسپٹس تھے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو لیکچر تھا وہ یہاں تک تھا، کیونکہ اس میں ہم نے 3 کینگڈمز ایکسپلین کری ہے۔ تو یہ ویڈیو میرے خیال سے 22-23 منٹ کی بنی ہے، تو اس سے آگے اگر ہم بنائیں گے تو وہ تھوڑا اس سے بھی لینتھی ہو جائے گی۔ تو آپ نے جسٹ انہیں میمورائز کرنا ہے، بار بار اسے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی کنسپٹ بلڈ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔